اسلام 360 بیسیکلی کیا ہے؟ اگر آپ چاہیں تو میں وہ تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں آپ کو، اور پھر آپ چاہیں تو بیچ میں کوئی سوال پوچھ لیجیے گا مجھ سے، اگر اس پہ آپ کا دل کرتا ہے تو. آئی تھنک یہ زیادہ بہتر سوال ہے کہ اسلام 360 ہے کیا، کیونکہ 360 آپ نے نام رکھا ہے نا، ٹھیک ہے، 360 از لائک ایوری تھنگ. سو اس میں کیا ہے ایوری تھنگ میں؟ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. حدیث کے دوسرے الفاظ یہ ہیں کہ اہل بیت کا ذکر ہے اس میں. وہ کیا الفاظ ہیں؟ اللہ کے رسول فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو پکڑے رہو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک میری سنت ہے. اسی حدیث میں صحیح مسلم کی روایت میں اہل بیت کا ذکر آتا ہے. اب اس میں ہم نے قرآن و حدیث دونوں شامل کیا، تو ہم نے کہا بھائی 360 کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قرآن و حدیث دونوں آ گیا تو سرکل مکمل ہو گیا 360 ڈگری پہ. تو پھر ہم نے اس کا نام اس لیے اسلام 360 رکھا. تو اب اس میں کام کیا ہے کہ اگر میں قرآن مجید پڑھنا چاہوں، آپ یہ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے، میں نے سورہ بقرہ پہ کلک کر دیا، یہ اس وقت میرے سامنے موجود ہے. میں کسی بھی آیت کے اوپر کلک کرتا ہوں، اور کلک کرنے کے بعد میں نے اس کو کہا کہ جی پلے کر دیجیے اس کو. یہ پلے کر رہا ہے، اب ذرا سنیے گا. ذلك الكتاب ريب فيه هدى للمتقين. آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں میں اس آیت کو یاد کرنا چاہتا ہوں، آپ ریپیٹ کا بٹن دبا دیجیے، یہ اس آیت کو 1,00,000 مرتبہ چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے. میں یہیں پر رہتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یار یہ آیت بہت زبردست ہے، اس کے مختلف مکاتب فکر کے، اس میں اہل حدیث کیا کہتے ہیں، دیوبند مکتبہ فکر کیا کہتا ہے، بریلوی مکتبہ فکر کیا کہتا ہے، اہل تشیع کیا کہتے ہیں، تمام کے تراجم دیکھنے. ایک ٹرانسلیشن کا بٹن دبائیے، سب کی ٹرانسلیشن آ گئی. سننا چاہتے ہیں سنیے. اس کتاب کی اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں. آپ اس فیلڈ کے آدمی، آپ یہ جانتے ہیں یہ انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں، خود کام کیا ہے، ریکارڈنگ کروائی اور اس کے بعد اس کے اندر لے کر آیا ہوں. میں نے کہا یہ آیت بہت زبردست ہے، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. ریکارڈنگ آپ نے کروائی؟ جی سب کچھ ہم نے خود کروایا. میں نے اس کو شیئر کا بٹن دبایا، اس نے کہا ڈیزائن بنائیں گے، میں نے کہا ڈیزائن بناتا ہوں. وہ کہتا ہے کون سا ڈیزائن لگائیں گے؟ میں نے کہا جناب یہ والا ڈیزائن لگاؤں گا، ٹرانسلیشن کے ساتھ رکھیے، فونٹ سائز بڑا کر دیجئے، میں نے کہا کلر بھی چینج کر دیجئے، واٹس ایپ، ٹویٹر، فیس بک میسنجر، جہاں پکچر بھیجنا ہو بھیج دیں آپ. میں نے کہا نہیں. اس کے علاوہ میں یہ چاہتا ہوں اسی آیت کی مجھے تفسیر دیکھنی ہے، تفسیر پہ کلک کیجئے. مولانا مودودی کی تفسیر، ڈاکٹر اسرار صاحب کی تفسیر، تقی عثمانی صاحب کی تفسیر، مفتی سعید صاحب کی تفسیر، نگہت ہاشمی صاحبہ کی تفسیر، عبدالسلام بن محمد صاحب کی تفسیر. 29 سے زیادہ ٹرانسلیشنز اور 14 سے زیادہ تفاسیر بغیر انٹرنیٹ کے. صرف آڈیو کے لیے آپ کو ایک دفعہ انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے، ورنہ نہیں. میں نے کہا تفسیر سنائیے. اس کا ایک سیدھا سادہ مطلب تو یہ ہے کہ بے شک یہ اللہ. میں نے کہا نہیں آڈیو آپ لوگوں نے خود ریکارڈ کیا. یہ والی یہ تو ریکارڈنگ ملی تھی، کچھ ریکارڈنگ ہم نے خود کی ہے، جیسے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بھی ہمیں ملی تھی. سنیے. کیا بات ہے یار، I miss this voice. میں نے کہا نہیں یار. actually miss this voice. اب ایک اور کمال تھے دانیل، میں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، والا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن مجید میں 77,881 الفاظ ہیں. میں ہر لفظ کی اگر ڈکشنری دیکھنا چاہوں اس پہ کلک کیجئے، یہ سارے ورڈز الگ الگ ہو گئے. میں نے کہا مجھے لا ریب، یہ ریب جو ہے نا، ریب کے معنی بتائیے. میں نے ریب پہ کلک کیا، سر یہ ریب کی ڈکشنری اس وقت پوری آپ کی اسکرین پر موجود ہے. میں نے کہا نہیں جناب، اس کے سینونیمز بتائیے، ملتے جلتے ورڈز قرآن مجید میں کہاں کہاں ہیں. میں نے آیت کا بٹن دبایا، کہتا ہے 36 الفاظ ہیں ملتے جلتے. کون کون سے؟ ریبا، ریبن، ترتابو، ریبا، ارتبتم. میں نے کلک کیا، ارتبتم کہاں ہے؟ کہتا ہے سورہ نمبر 5 آیت نمبر 106، اس کا 35ویں نمبر کا ورڈ ہے یہ. میں نے کلک کیا، سر آپ کاؤنٹ کر لیجئے، آخری لائن کے اندر دکھائے گا ان ارتبتم لا نشتری، یہ 35ویں نمبر پر. 11 سال لگے مجھے اس کے اندر. میں نے کہا نہیں یار. اب ایک بہت امپورٹنٹ چیز دانیل، ہم لوگ 3 چیزوں پہ بات ضرور کرتے ہیں، چاہے ہمیں پتا ہو یا نہ پتا ہو. ایک سیاست، دوسرا میڈیکیشن، تیسرا مذہب. ہمیں پتا ہو نہ پتا ہو، ہر کوئی جو ہے وہ پولیٹیشین ہے، مطلب سیاست دان ہے، اور ہر کوئی ڈاکٹر بھی، اور ہر کوئی مفتی بھی ہے، اور کرکٹ ایکسپرٹ بھی ہے. چوتھا ہی آ جاتا ہے. میں نے سرچ پہ کلک کیا. میں اپنے بیٹے سے بولتا ہوں بیٹا جھوٹ بولنا بری بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے. بچے تھوڑے زیادہ انٹلیکچوئل ہو گئے، کچھ زیادہ ہی بابا جان کہاں لے کے دکھاؤ ذرا دیکھیں. اینڈ اٹس اے گڈ تھنگ، اٹس اے گڈ تھنگ. بہت اچھی چیز. پرانی جنریشن ہوا میں بہت باتیں کرتی تھی. وہ آپ سے یہ پوچھتا ہے کہ آپ کس زبان میں ڈھونڈیں گے، انگلش، اردو، رومن، ہندی، نیپالی، مراٹھی، تیلگو. 19 زبانوں پہ کام کر چکے ہیں سر ہم. اچھا، انڈیا کو بھی آپ نے کافی حد تک فوکس کیا ہوا ہے، بنگلہ دیش کو بھی کیا ہوا ہے. بالکل کیا ہوا ہے. اب دیکھیے میں نے یہاں پر آگے ٹائپ کیا JHOOT، جھوٹ. 2 سیکنڈ میں ڈھونڈ لایا. 42 آیتیں قرآن مجید میں.
डॉक्टर जाकिर नाइक को बड़ा पसंद करते थे लेक्चर. अब जरा देखिए सूरह नंबर 2 आयत नंबर वर्स नंबर दिस. अब मैं भी बताता हूँ. सूरह नंबर 2 आयत नंबर 10 के अंदर झूठ का जिक्र है. सूरह नंबर 2 आयत नंबर 67 में जिक्र है. सूरह नंबर 3 आयत नंबर 75 में. सूरह नंबर 3 आयत नंबर 78 में. सूरह नंबर 5 आयत नंबर 103. सूरह नंबर 5 आयत नंबर 107. कितना आसान हो गया. ये मैंने क्लिक किया. ये जो रोमन आप देख रहे हैं ना, इनके दिलों में रोग है, चुनाचे अल्लाह ने. According to Google, I am the only person in the world, alhamdulillah, who has completed the translation of Holy Quran in Roman Urdu and made this type of search engine, alhamdulillah. मैंने कहा नहीं यार, अब एक बहुत कमाल की चीज, फीचर बहुत सारे, लेकिन अब एक बहुत कमाल की चीज आपको दिखाता हूँ. दानियल, मैं और आप जब बड़े हो जाते हैं ना, हमारी तजवीद खराब हो जाती है. कारी साहब को बुलाते हुए, बच्चों के सामने पढ़ते हुए शर्म, उर्दू में कुरान पढ़ते हैं. That's it. ये प्रॉब्लम है सबसे. अब जरा देखिएगा, मैंने इस पे क्लिक किया. मैंने कहा जरा मुझे ये एक छोटी सी आयत ले रहा हूं, अल्लाहुस समद. मैंने कहा मुझे पढ़ के सुनाओ कैसे पढ़ते हैं. सुनिए. कहते हैं ऐसे पढ़ते हैं. मैं अब इसको गलत पढ़ूंगा, ये इसको रट कर देगा. जरा देखिएगा. लम यलिद वलम यूलद, कह रहा हजरत बिल्कुल गलत पढ़ा है. अब जरा तेज आवाज में जब मैं आपको इशारा करूं ना, तो अल्लाहुस समद आप बोलिएगा. अल्लाहुस समद. ये देख लीजिए स्क्रीन के ऊपर, ये ग्रीन हो चुका है. वाह, वो मेरी तजवीज ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा, अब आपने कहा कि नहीं यार, ये तो मजा आ गया यार. हदीस में भी देखना. थैंक यू वेरी मच यार. मैं बेसिकली प्रोसेस नहीं कर पा रहा, क्योंकि अगेन मैंने आपको कहा था कि इस्लाम 360 बारे में मुझे इतना नहीं पता था. ऐप है मेरे पास काफी टाइम से, लेकिन मैंने इस्तेमाल नहीं की. लेकिन अब क्या है कि क्रिएटर के पास से मुझे जब प्रॉपर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल रही होता है, और इजी, जब आप बनाते ना कोई चीज तो आप आसानी से समझा देते हैं. ठीक है, अब मैं किसी और से समझूंगा, अपने दोस्त से समझूंगा, मुझे इस तरह से नहीं समझा पाएगा. लेकिन भाई आपने बनाई है, और जब आप इस तरह से समझा रहे हैं तो मेरे लिए एक बहुत बड़े एजाज की बात है कि मुझे अब अल्हम्दुलिल्लाह काफी हद तक चीजें क्लैरिटी हो गई हैं. और देन अगेन ये पॉडकास्ट की इंपॉर्टेंस मुझे इतनी ज्यादा नहीं पता थी. नाउ आई टोटली अंडरस्टैंड इट कि क्यों इतना. हदीस के ऊपर जो हम बात कर रहे थे ना, सर, अहादीस का जो इस वक्त जखीरा इस्लाम 360 के अंदर मौजूद है, वो तकरीबन 78,000 से ज्यादा अहादीस है. मैंने सही बुखारी पर क्लिक किया. मैंने कहा किताब ईमान का बयान खोल दीजिए. ये हदीस जो इमाम बुखारी तक जिस सनद से पहुंची है ना, मैंने कुछ नहीं करना, ये सिर्फ रावी का बटन दबाना है, मुझे बताएगा ये हदीस इमाम बुखारी तक पहुंची कहां से. कहते हैं हमसे उबैदुल्लाह बिन मूसा ने हदीस बयान की, इसकी बाबत हंज़ला बिन अबी सुफियान ने, फिर इकरमा बिन खालिद से रिवायत की, उन्होंने हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत किया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया. सुनिए, ये अब आपके पास उसको, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया. हमने रिकॉर्डिंग करवाई. हाँ, क्योंकि ये कहाँ मिलेगी, मैं तो ये आराम था, मैंने बोला ये कहाँ से मिलेगी. अच्छा, आपने कहा ये कहाँ से मिलेगा. मेन अहादीस में रिकॉर्डिंग हजारों की तादाद में सब हमने पूरी सारी की पूरी सियासत रिकॉर्ड करवा दी है सर, पूरी सियासत रिकॉर्ड करवा दी है. अब आप खुद जानते हैं इस पे पैसे कितने लगे होंगे. अब आप कमाल देखिए, मैंने कहा भाई सारी हदीसों की किताबों में तलाश करके दिखाओ उर्दू में नमाज कहाँ कहाँ आया है. 1 2 3 4 सेकंड में ढूंढ के लेकर आया. 8,587 रिवायात हैं जिसमें नमाज का जिक्र मौजूद है. सब आ गई बगैर इंटरनेट के. और उर्दू में? जी, उर्दू में. किसी हदीस पर क्लिक करें आप, आपने क्लिक किया कि मुझे सही हदीस बता दो, सही बता देगा. ज़ईफ हदीस बताएगा तो ज़ईफ बता देगा. किसी हदीस पे क्लिक करें, ये ज़ईफ है, क्यों ज़ईफ है, इसमें कौन सा रावी ज़ईफ है, सब बताएगा आपको. ईच एंड एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह. यानी अब मजे की चीज आप ये जरा देख लीजिए, इसमें बता रहा है कि वलीद बिन मुस्लिम जो है वो तदलीस करते थे, और ये रिवायत उनकी रिवायतों में से जिनको कज़्ज़ाब और वज़ा लेकर अना के जरिए तदलीस तसव्विया कर दिया, यानी ये सही नहीं मानी जाएगी. ये सारी चीजें सर एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाती है आपको. आपने कहा कि नहीं यार मुझे नमाज के औकात देखने, ओके, कोई मसले की बात नहीं. आप आइए इबादत सेक्शन में, आपको हज और उम्रा करना है पूरी. अब आप इस फील्ड के आदमी है ना, अब जरा कमाल देखिएगा. मैंने इमाम काबा से मेरी 3 1-on-1 मुलाकात इस तरह हुई जिस तरह आप बैठे हैं. माशाल्लाह माशाल्लाह. मैंने जब उनको ये दिखाया, 17 मिनट का उम्रा है, 27 मिनट का हज है. सर ये 3D है, ये लेवल आप देखेंगे आपको खुद आइडिया होगा कि यार ये कितना महंगा और कितना पैसों वाला काम है. हम मीना से सफर करते करते उक़बा तक पहुंच चुके हैं. पहुंचे ही नहीं है. अब जरा देखिएगा ये कंकरियां भी मारेगा कैसे. ग्रीन स्क्रीन पे पूरा बनाया हुआ है आपने. ये सारा 3D है. और आप जानते हैं कि ये कितनी बड़ी एनिमेशन है और कितने पैसे खर्च होते हैं और कितना जरूरी भी है ये, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले हम बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं कि यार
حج پہ کرنا کیا ہے, بالکل ایسا. عمرہ کرنا کس طرح سے. آپ وہاں پر جاتے ہیں, دین ظاہر سی بات ہے کنفیوژن ہوتی ہے کیونکہ اتنا رش اور ہر کوئی اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے, ہر کوئی مصروف ہے, وہاں کوئی کھڑے ہو کر آپ کو نہیں سمجھائے گا. ٹھیک ہے, دعائیں یاد کرنی ہے, دعائیں آپ کو اس میں ملیں گی. آپ کو نماز کے اوقات دیکھنے, کین یو بلیو اٹ کہ 27 لاکھ شہروں کے نماز کے اوقات اس کے اندر موجود ہیں. قبلہ ڈائریکشن موجود ہے جو کہ مور دین 3 ملین سٹیز کے قبلہ ڈائریکشن آپ کو بتاتا ہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے سر. باہر ٹریول کرتے ہیں تو عذاب ہو جاتے ہیں ہمارے لیے کہ ہم, اور یہ پراپر قبلہ بتاتے ہیں کیونکہ قبلہ مسئلہ ہے. چائنا میں اکثر و بیشتر چیزیں کام نہیں کر رہی ہوتی تو پراپر. ایون ایک کمال کی چیز آپ ذرا دیکھیے کہ وائس ریکگنیشن کے اوپر میں اپنی ماسی کو بولوں میں کل نہیں آؤں نا تو مجھے میسج کر دینا. ماسی کہتی ہے بھائی اگر میسج کرنا آتا ہوتا تو تمہیں نوکری پہ نہ رکھ لیتی, لیکن آج ماسی واٹس ایپ کھولتی ہے, کہتی ہے آج میں تواڈے کول نہیں. کتنا آسان ہو گیا اس کے لیے, بہت آسان ہو گیا. اب ذرا دیکھیے کہ ہم نے یہی چیز جو وائس ریکگنیشن ہے اردو میں کس طریقے سے دین اسلام کے لیے استعمال کی ہے, وہ ذرا لیول چیک کیجیے گا. دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ فاتحہ. میں نے کہا نہیں یار, اب میں ایک اور چیز کہتا ہوں کہ بھائی میں یہاں پر دانیال بہت بحث کر رہے ہیں, حدیث میں تلاش کر دیں گے. آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ بخاری. آپ سب احادیث میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ جھوٹ. جھوٹ کے متعلق ساری احادیث کی بکس کے اندر 575 روایات ہیں اور یہ سب کے سب ڈھونڈ کے لے کر آگے, اس میں صحیح ضعیف یہ وہ سب کچھ آپ کے بولنے پہ. اچھا وہ بخاری سے میں نے, کیونکہ میرا مائک اس طرف تھا تو اس نے وہ بخاری کو کنسیڈر کیا کہ بھائی سب احادیث میں ڈھونڈ لاؤ, تو یہ ڈھونڈ لاتا ہے اس طریقے سے. آپ نے کہا گاڑی چلاتے چلاتے آپ نے کہا اگلی نماز کا وقت کیا ہے؟ سر یہ اگلی نماز کا وقت ہے. اب بولیں کیا واقعی بچا ہے؟ یہ تو اردو میں آپ نے پوری سری کو بہترین ہو گیا. گوگل کی APIs کو چمولڈ کیا ہم نے الحمدللہ, اور اس لیول پر کام کیا ہے.